السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے جناب۔ یہ مدام فوٹو پہنچ کے اس کا اگلا ولاگ لے کے میں آ گیا ہوں۔ تو میرے ویورز، آج کا ولاگ نارمل نہیں ہے۔ آج ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پانیوں کے قانون ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وولٹی سمت بہتا ہے، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ اور ایسی جگہ ہیں، مچھلیوں کے تالاب بنے ہیں جہاں آپ اس جگہ کے پاس جاتے ہیں تو مچھلیاں خود بخود بھاگتی ہوئی آپ کی طرف آتی ہیں، نہ کہ آپ سے ڈر کے بھاگیں۔ تو یہ ساری آپ کو وزٹ کراؤں گا میں۔ یہ وہ تالاب ہیں مچھلیوں کے جہاں پہ یعنی پانی میں ٹھہرا ہوا پانی، جہاں پہ ہمارے بڑے امام سرکار عبداللطیف شاہ صاحب نے چلے کاٹے ہیں، عبادت کی ہیں بڑی، یعنی یہ سسپینس والی جگہ ہیں، اکثر لوگ یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں۔ اور پھر آپ کو باقاعدہ طور پر میں آگے کی طرف ایک سنڈا پتھر ہوا ہے وہ بھی دکھاؤں گا۔ تو فی الحال یہ ویوز وہ ہیں، یہاں پہ ہم آئے ہیں کیونکہ یہ گاؤں زیادہ تر مشہور ہی چودھری برادری سے ہے، کیونکہ انہوں نے بڑی خدمت کی۔ اور پھر میں آگے آپ کو ایک قصہ بھی بتاؤں گا، یہ چودھری فیملی کے حوالے سے ہی، بڑی سرکار سے ریلیٹڈ۔ تو یہ ہم زیادہ تر آتے ہیں تو وہ چودھری فیملیز، ہم ان کے گھر ہی ٹھہرتے ہیں، اپنے گھر کم و بیش جاتے ہیں کیونکہ یہاں کوئی رہتا ہے نہیں ہے۔ ہمارے ایک اولڈ بزرگ ہیں تو وہ ان کو کافی دفعہ ہم نے کہا شہر چلیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں یہاں خوش ہوں۔ تو میں نے کہا چلیں آپ کو ہم یہاں کا جو ہمارا ایک گھر بنا ہوا ہے بہت پرانا، ہمارے دادا نے آخری ٹائم یہاں پہ گزارا تھا، سید فقیر حسین شاہ نقوی بخاری، تو آپ اس کا وزٹ کراؤں۔ یہ سیم ٹو سیم اسی طرح ہے جیسا کہ بچپن میں یہاں 3-4 سال کا گھومتا پھرتا تھا۔ کچھ عرصہ رہائش رکھی رہی تھی میرے والد صاحب نے یہاں، کیونکہ آرمی میں تھے، پھر بعد میں ہم بری شفٹ ہو گئے تھے، یہاں مشکل تھا سب کچھ۔ تو یہ ویسی کا ویسا ہے، مجھے جو تھوڑی تھوڑی دانی آتی ہے وہ سیم ہے، یہ اسی طرح کچھ اس میں بس ابھی یہاں پہ ہمارے جو بزرگ ایک رہ رہے ہیں، ہمارے تایا، انہوں نے تھوڑا سا یہ پکا کیا ہے۔ تو جناب یہ بیٹھے ہیں مزے سے چولہے کے آگے، کچھ وہی پرانا سٹائل میں۔ یہ بالکل بھی ان کو شہری لائف اچھی نہیں لگتی، انہوں نے بالکل وہ پرانا طرز زندگی ہی پکڑا ہوا ہے، اور بڑا سکون ہے جی اس میں۔ آئیں آپ کو وزٹ کراؤں اس گھر کا، یہ سمجھیں کہ جو میرا بچپن تھا ویسا ہی ہے، یہاں کوئی چینج نہیں۔ یہاں نیچے سے ایک روڈ نکل گئی ہے جس کی وجہ سے کافی گھنے درخت ہوتے تھے ہمارے، یہ آگے ایک سمجھیں کہ باپردہ جگہ بنی ہوتی تھی۔ تو باقی بالکل ویسے کا ویسے ہی ہے، وہی پرانے دروازے اور ایک گھر، وہی پرانا سسٹم سارا۔ اور ساتھ ساتھ ان سے میں پوچھ رہا تھا ان کو زبان میں، یہاں پہ یہ اپنے مال مویشی وغیرہ باندھتے ہیں جس میں بکریاں گاڈس وغیرہ کی رہائش ہے۔ یہ وہی پرانے درخت اور سامنے لہلاتے کھیت ہوتے ہیں سیزن میں، لیکن ابھی کیونکہ سیزن آؤٹ ہے، ابھی کی فصل وغیرہ میرے خیال گندم کی بجائی ہوئی ہے۔ تو ہمارے دادا یہاں پہ اکثر کافی ساری جگہوں پہ بتایا ہے، ادھر کے مقامی لوگوں نے بہت زیادہ پیاز وغیرہ لگاتے تھے، منوں کے حساب سے کاشت ہوتی تھی۔ یہ پہاڑوں کے درمیان میدانی سا علاقہ، یہ نیلم پھوتو بڑا خوبصورت علاقہ ہے۔ اور اگر آپ کہیں ساون کے مہینے میں، برسات کے مہینے میں یہاں آ جاتے ہیں
وہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ سوئٹزرلینڈ میں آ گئے ہیں. نہیں سوئٹزرلینڈ بھی میں کہتا ہوں. اب تو ماشاءاللہ یہ سامنے روڈ بھی پکی ہو گئی ہے, ہر چھوٹی گاڑی بھی یہاں پہ آ سکتی ہے. تو فصل کا جو ویسٹیج ہوتی ہے اس کو پھر یہ لوگ جلا دیتے ہیں, اس وجہ سے وہ کھیتوں میں کچھ آپ کو بلیک بلیک نظر آ رہا ہے. وہ اس روڈ سے ہم آئے ہیں ادھر اور واپس بھی جائیں گے, اور اسی کے یعنی ہماری لیفٹ سائڈ پہ پہاڑی پہ آگے کر کے ابھی نیکسٹ موقع ملا تو آپ کو وہ جگہ بھی بتاؤں گا جہاں پہ پینے کے پانی کے لیے ایک چشمہ وغیرہ بھی ہمارے دادا نے اپنے دست مبارک سے دریافت کیا تھا یا نکالا تھا. بڑا مزے کا پانی ہوتا ہے ادھر کا بھی. اکثر وہاں سے گھر کے لیے پانی لایا جاتا تھا پینے کے لیے. تو باقی تو یہ سامنے ندی جا رہی ہوتی ہے کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے, یا اس طرح ضرورت نہیں پیش آتی ہے. اگر گرمی کا موسم ہو یا دھوپ وغیرہ لگی ہو تو وہاں نہا بھی سکتے ہیں مرد حضرات. تو بہرحال کافی چینجنگ بھی آئی ہے, لیکن اگر آپ تھوڑا سا اپنے وہ پرانے حساب کتاب میں دیکھیں تو اس میں اس طرح کی خاص چینجنگ نہیں, سیم ٹو سیم وہی نظارے ہیں. تو جناب ان سے ملاقات کر کے ہم نکلے ہیں آگے کی طرف. اب آپ کو باقاعدہ طور پر ہم چلاگاٹ کی وزٹ کرائیں گے, مچھلیوں کے وہ جہاں پانی کھڑا ہے جہاں چلا کھٹا ہے بڑی سرکار میں وہ جگہ دکھاؤں گا. یہ روڈ آپ کو بتاتا چلوں کہ سیدھا آگے خلا کے مقام پر ٹچ کرتی ہے مین جو گھوڑا گلی سے ہماری روڈ سے گھوڑا گلی سے نیچے آتی ہے لورا کی طرف روڈ, اور سیدھی آگے یہ یہاں کا بھی ہزارے کا بھی ایک کوہالہ ہے. جبری مساج سے پہلے یہ آگے سچی کوٹ اور حویلیاں ایبٹ آباد کے ساتھ بھی ٹچ کرتی ہے. تو جہاں ریورس دوستوں میں نے گاڑی پارک کی, یہاں سے نیچے تھوڑا راستہ خراب تھا, میں نے کہا آپ کو پیدل تھوڑا سا وزٹ کراتے ہیں. بات مڑی اس نے ایسا اتنی زیادہ دیر کنارہ لائی کرے مہربانی. تو بڑی خاموشی, بڑی ویسے مچھلیاں ڈانٹ بچی کی دسا اپنی کی مزے کی ہوا اور سکون محسوس ہوتا ہے. میں اپنے تائی کے بیٹے کو ڈھونڈ رہا تھا, اپنے پوترے کو, وہ مجھے آگے سے آتا ہوا کہیں نظر آیا, بڑا خوش ہوا وہ بھی مجھے دیکھ کے. میں بھی اس سے میں نے کہا جو بھائی ہمیں گپ شپ بھی لگاتے ہیں اور ساتھ چلو ولاگ بھی بناتے ہیں. اور ساتھ چھوٹی بیٹی تھی میری, میں نے کہا تمہیں بھی گھما پھرا لاؤں, وہی دفعہ بچپن میں آئی تھی, بڑی ہو گئی ہے پڑھائی میں مصروف رہتی ہے تو اس وجہ سے اس کا ادھر فرسٹ ٹائم تھا. تو میں نے کہا گھما پھرا لاؤں, طے سے بھی ملوایا اس کو, ساتھ آ گئے. ہمیں ساتھ ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے, نہیں سکتے تھوڑا سا مسئلہ ہے. تو بس ہم دونوں بلکہ ابھی طے کا بیٹا بھی ساتھ ہو گیا تھا. باقاعدہ طور پر ہم نیچے کی طرف جہاں پہ بڑے امام سرکار کی چلا گئے ہیں اس طرف جا رہے تھے, ساتھ گپ شپ بھی کرتے. تو ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں یہاں مختلف کہانیاں ہیں لوگوں سے جو سننے کو ملتی ہیں, اور آپ لوگ بھی جانتے ہی ہوں گے کیونکہ بڑے امام سرکار شروع سے ہی بچپن سے ہی سمجھیں کہ انہیں یہ بزرگ ہونے کی رتبہ حاصل تھا. یہ ایک چھوٹا سا پل بنایا ہوا تھا لکڑی کا, پانی کے پل سے ہم تھوڑا سا کراس کر کے آگے کی طرف آئے. ساتھ ساتھ آپ کو میں
راستہ بھی بتا رہا ہوں. یہ جہاں سے ہم نیچے ہوئے ہیں نا, یہ جگہ بھی غریبان چلا کاٹنے والی جگہ کے نام پہ ہی پکی, یعنی اسی نام سے اس کو پکارا جاتا ہے. اگر آپ لوگ ادھر آنا چاہتے ہیں تو پھر ملا بوٹو پہنچ کے کسی بھی بندے سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے چلے سے نیچے مچھلیوں کے تالاب کی طرف جانا ہے یا اس پانی کی طرف جانا ہے, تو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. وہ اوپر سامنے مین روڈ پہ گاڑی پار کر کے میں نیچے آ گیا, کیونکہ یہ بھی تھوڑا سا میدانی سائز آتا ہے. یہ بڑی سرکار نے تو یہ پہلی جگہ تھی, یعنی پہلا مقام تھا. وہاں سے ہمیں پھرتا رہا, یہاں پہ بھی انہوں نے عبادت کی اس پانی میں بھی. یہ جو بتکیں جا رہی ہیں یہ بھی سمجھیں کہ بس لوگوں نے یہاں غریبان سرکار کے لیے گری ہوئی ہیں, اور یہ یہیں کہ ان کی چلتی رہتی ہیں اور شرابہ بھی کرتی رہتی ہیں اور پاس آ جاتی ہیں. ان کے پاس کچھ بیٹھا رہا, شاید یہ جو کہہ رہی تھی, لیکن میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا. سر میں نے ایسا اختراف دیے کہ جیسے میں ان کی بات کو سمجھ رہا ہوں. میں نے ان کی بات سن لی ہے, پھر یہ کافی کچھ ساری باری باری بول کے تھوڑی سی خاموش ہو گئی. جب انہیں یقین ہو گیا تو واقعی میں ان کی بات کو سمجھ چکا ہوں. وہ پیچھے والی تو زیادہ ہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے. ارے بھائی تمہاری بات بھی سمجھ آ گئی, اب خاموش ہو جاؤ. یہ دیکھیں جی کتنا صاف شفاف کرسٹل واٹر, اور اس میں سوئمنگ کرتی ہوئی یہ دلکش پیاری پیاری سی مچھلیاں. یہاں اکثر لوگ دانا پانی کے لیے لے کے آتے ہیں, رس وغیرہ بریڈ وغیرہ ڈالتے ہیں. بتکیں اپنی کچھ باتیں کہہ کے پھر ڈبکیاں لگانے لگ پڑی, اور ہم ادھر ذرا مچھلیوں کی ریلیز وغیرہ بنانے میں مصروف ہو گیا نا. تو بہت پانی آپ نے دیکھے ہوں گے, لیکن دیکھیں یہ پانی کا کتنا زبردست کلر, کیا نیچرلٹی ہے اس میں. یہ تیرتی ہوئی مچھلیاں, پانی کے نیچے صاف شفاف نظر آتے ہوئے پتھر. حالانکہ ایسے موسم میں زیادہ تر وہ پانی گندا سا ہو جاتا ہے, کیونکہ اتنا ہوتا نہیں ہے نا. تو یہ ایسے جو تالاب سے بن جاتے ہیں پانی کے, تو وہ ان پہ بھی وہ جھلی سی جم جاتی ہے اور عجیب سا وہ گندا سا پانی ہو جاتا ہے. لیکن یہ فطرت ہے یہاں کی, ایک بڑی معتبر جگہ ہے. تو یہاں دیکھیں کتنی وہ صفائی کا قدرتی سسٹم ہے. اور یہ اب ان پتھروں کو باقاعدہ کلر کر کے نشانیاں لگائی گئی ہیں, تو آنے والے وقت میں ان جگہوں کو کوئی بھول نہ سکے, اس کو یاد رکھا جائے گا. یہ مقامات کہ آنے والا دور نقطہ نفسی کا بھاگم بھاگ دور, تو کیونکہ یہ تو علاقہ اس کے ساتھ کے علاقے بہت چینج ہو گئے ہیں, بدل گئے ہیں, لیکن یہ ابھی بھی ویسا ہی ہے. سامنے والی جگہ کا مجھے تھوڑا یاد ہے, والدہ چھوٹا سا ہوتا تھا, وہ اٹھا کے یہاں سے پتھروں سے ایک راستہ باقی کے آپ کو میں دکھاؤں گا. یہ بیچ بیچ میں وہاں سے سے جنگل کراس میں سے کرتے ہوتے تھے, راستہ, اور یہ رائٹ آگے سائڈ پہ ہوتے پیدل تھے راستہ نکلتا پھلے تھا. سے تالاب بڑا راستہ, یعنی ویران وہاں سا سے ہوتا پھر تھا, ابھی گاڑی بھی میں اسی طرح ہی بیٹھ کے ہوگا. گھوڑا گلی, وہاں سے لیکن کبھی ٹائم ہوا تو گلی میں آسرام جاتے. اللہ کے مقام تک کا وہ بھی جلال بناؤں گا. تو کیونکہ کچھ خودگیاں ہوئی تھی, والد صاحب کافی دنوں سے کہہ رہے تھے, تو بس تھوڑا ٹائم نکال کے ان کو لے آیا. تو میں نے کہا چل اس موسم کا تھوڑا سا بھی بلاگ بھی بنا لیتے ہیں, اس کا ایک اپنا مزہ ہے. سو بیگم سرکار بارے میں بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ ان کی اصل جگہ پیدائش کی جو تھی وہ چکوال کی تھی, کہ وہ وہاں سے یہاں پہ شفٹ ہوئے تھے. اس سے میں نے
कैमरे को अलग किया, मैंने कहा चलें थोड़ी सी हमारी वीडियो भी बन जाए। तो कि मैं और मेरा कज़न तो ये अब हम आहिस्ता आहिस्ता उस मुकाम की तरफ जा रहे हैं जो एक और दर इमाम सरकार की खिलाता है। और साथ साथ आपको ये मैं बताता जाऊं कि हम मगरब से मशरक़ की तरफ जा रहे हैं। तो ये पानी उल्टा बह रहा है यहाँ का। आपने दुनिया के बहुत से मुकाम देखे होंगे। हाँ, कमेंट्स में मुझे बताइएगा कभी किसी ने उल्टी सिमत पानी बहता हुआ देखा है तो मुझे लाजमी बताएं, मेरे नॉलेज में भी इजाफा करें। लेकिन ये हमारे इस इलाके का पानी जो है ना वो मगरब से मशरक़ की तरफ जा रहा है। बाकायदा तौर पे वापसी पे मैं आपको बताऊंगा। उस वक़्त 2 बजे से अब टाइम हो रहा था। आपको सूरज दिखाऊंगा किस तरफ ग़रूब होने को जा रहा है और पानी किस तरफ बह रहा है। तो ये तकरीबन जब ज़्यादा बारिश वगैरह होती है सावन में तो ये काफ़ी इस पानी के बहने की जो है ना वो चौड़ाई बढ़ जाती है। ये यहाँ तक ये किनारों तक आ जाता है। तो नॉर्मली ये अपने स्लोप के साथ बहता है, सेंटर में ही जा रहा होता है। दो तक मुड़ी निकलना एयरपोर्ट नहीं सवारी है पिछले दाने तो जरा मिटका च रहे हैं। अब समझ नहीं आती क्या ये सिर्फ जोग्राफी है या फिर कोई और राज। पर इमाम सरकार ने बहुत सी जगहों बड़े बड़े होटल पे सफर वगैरह किए हैं। चंगे लम पटने रहे हैं, खाने नहीं घर साढ़े को खान कितना है को ना। उन्होंने इस मुकाम को भी चुना है। आखिर ले आके सारे गाँव में कोई खास बात है तो क्योंकि ये जो इनकी चिलागाह वाली जगह है ना ये बाकायदा तौर पर देख सकते हैं। ये मुखालिफ से पानी के कानून के खिलाफ ये बह रहा है मगरब से मशरक़ की तरफ। तो साथ साथ आपको बताता चलूँ ये जहाँ जहाँ पे चिला वगैरह काटा है ना बड़ी इमाम सरकार ने तो यहाँ पे मछलियों का शिकार होना है ना, अगर कटता भी है तो उसको नुकसान होता है। तो वैसे यहाँ के लोग भी बता देते हैं। तो आप भी कभी तो विजिट आएँ तो इस सारी कटी मछलियाँ देख के आपने ये नहीं सोचना कि यार मैं इधर इनका शिकार कर लूँ। हाँ, यहाँ पानी ज़्यादा होने की वजह से जब चिलागाह के मुकाम से आगे की तरफ बह जाती हैं तो फिर आप इनको पकड़ सकते हैं। जिस नाल वो नंबर शंबर पीछे जा किंदा तो ये रहा है सही ओ जेल में पर कांक्षा में एक दौड़ में उसकी जीते से मैं ये बाकायदा तौर पर पानी जब कम होता है तो इसमें पत्थर वगैरह इन्होंने लगाए होते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड पे घर वगैरह भी बने हुए हैं यहाँ से पार जाने के लिए। कुछ एरिया पक्का किया है, कुछ कच्चा किया हुआ है। सारा पक्का हो जाए तो गाड़ी में इधर जो इनकी दूसरी चिलागाह है उस मुकाम तक ले आता। तो ये जो मैं जूम करके आपको ऊपर वाली जगह दिखा रहा हूँ ना ये भी बैठक है बड़ी सरकार की। यहाँ पे अभी भी उनका जो वो आग का एक मच जलाते होते थे लकड़ियाँ इकट्ठी करके बैठते होते थे। और इधर जो लोगों से जो पता चला है एक स्टोरी ये भी है कि एक जिन इनको तंग करता था। इन्होंने वहाँ से एक बड़ा सा लकड़ी का वो तीर चलता हुआ निकाल के उसको मारने के लिए वो गया था और वो वहीं का पत्थर हो गया था और वो अभी तक वो भी निशान वहाँ पे मौजूद है।
اور باقاعدہ طور پر یہاں پہ بیڑ چیڑ کے درخت اس علاقے کی خوبصورتی میں بہت اضافہ کرتے ہیں. اور یہ بری سرکار کے نام پہ جتنی بھی یہ جگہ ہے نا، یہ قدرتی وال جس طرح لوگ لگاتے ہیں نا، اس طرح یہ قدرتی پتھروں کی وال بنی ہوئی ہے. دیکھیں باقاعدہ طور پر نمبر پتہ نہیں کیا وجہ ہے جیسے کسی نے تراش کے بنائی ہو. ادھر میں آپ اس کو دساں یہ کافی یہ ساری باؤنڈری جو ہے نا، آئی تھنک کوئی 100 ہے یا 200 یا 500 کنال ہے. یہ ساری اسی طرح یہ پتھر کی باؤنڈری کی یہ بنی ہوئی ہے. بالکل ایسے پتہ لگتا ہے جیسے اسپیشل پتھروں پہ ماہر انجینئر سے تراش کے یہ بنائی گئی ہے. یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے اور ان کی اگلی چلا گاہ تک جاتی ہے. تو نیکسٹ ٹائم ہوا تو اس وال کا پورا میں بلاگ بھی بناؤں گا، آپ دیکھ کے بہت حیران ہوں گے. یہ یہاں پہ بھی دیکھیں کتنا صاف شفاف پانی ہے اور مچھلیاں کتنی مزے سے تیر رہی ہیں. اور جب یہاں پہ ان کا عرس مبارک ہوتا ہے تو یہ ساری وہ جگہ بنی ہوئی ہیں جہاں پہ لوگ آ کے ڈیرا لگا لیتے ہیں. یہاں پہ باقاعدہ طور پر میلے کا سماں ہوتا ہے. ویسے عام حالات میں ہمارے ریلیٹیوز ہیں، گدی نشین بھی ہیں ادھر کے، جو اور جن کا دربار تھا عنایت شاہ صاحب کا. وہاں پہ ویسے جو لوگ آتے ہیں لنگر کا اور اسٹے کا انتظام وہاں پہ موجود ہے. کافی بڑی جگہ. تو یہ بہت پرانے درخت ہیں جناب، اور ان کی جڑوں میں دیکھیں باقاعدہ طور پہ جو ادھر آتے ہیں لوگ اس وقت میلے کے ٹائم پہ یا پیدل جاتے اس کے ٹائم پہ تو یہاں پہ وہ باقاعدہ طور پر ڈیرا لگا سکتے ہیں. پرانا راستہ. اور ان درختوں کو، ان کے نیچے یہ بنی ہوئی غاروں کو دیکھ کے یقین کریں کہ کیا فیل ہوتا ہے. یہ آپ کا جب ادھر چکر لگے گا تو آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے. بہت پرانے درخت ہیں. بس میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ وہ جیسے ہم اکثر ہارر موویز ہالی ووڈ کی دیکھتے ہیں نا، تو بس وہ مناظر یاد آ جاتے ہیں. یہ وہ پیدل راستہ تھا جو چل کے اللہ کے مقام تک ہم جاتے تھے، جو آگے فیملیاں کو ادھر اندورا گڈیاں روڈ سے ٹچ کرتا ہے اور آگے جبری مسا مین روڈ نکل جاتی ہے. صحیح بہترین قسم کی کارپیٹڈ اور ہائی وے ٹائپ روڈ بنی ہوئی ہے. اور یہاں جتنا آپ ادب احتاب کریں گے اس جگہ کا، یقین کریں کہ یہاں کھڑے ہو کر دل ہیوی ہو جاتا ہے، شور ختم ہو جاتا ہے اور اندر کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اگر آپ غور کریں تو. موٹے موٹے تنے والے درخت ہیں یہاں پہ. روحانی نظام رکھنے والے لوگ بہتر طور پر اس پلیس کو فیل کر سکتے ہیں. یہ دوسرا مقام تھا آپ کو جو میں نے بتایا. باقاعدہ طور پہ آپ غور سے دیکھیں تو یہ ان کی جگہ جتنی بھی ہے جو یہاں مقامی لوگوں سے پتہ چلا ہے، یہ دیکھیں اس وال سے کور ہوئی ہے. بالکل ایسے پتہ چلتا ہے جیسے باقاعدہ انسانی ہاتھوں سے تراش کے اس کو بنایا گیا ہے. تو آہستہ آہستہ ہم اس سسپینس والی جگہ کی ویڈیو بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. سیکھاں بننے ہیں پورا ٹائم کٹی اس روڈا پوری نہ ٹو اور مارساں پھلے تھا. تو کتنا ٹائم لگی کشنا پھلے تھا؟ بچپن سے کیونکہ بزرگی مل چکی تھی بڑی امام سرکار کو، تو واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ چھوٹے سے تھے تو کہیں بکریاں مال مویشی وغیرہ چرانے نکلے ہیں تو کسی کے کھیت میں گھس کے کیس کو خراب کر دیا. مالک نے شکایت لگائی ان کے والد صاحب کو، سفیر شاہ محمود بادشاہ کو.
غریب ہم سرکار نے کہا ہے کہ یار آپ آنا دیکھیں تو آپ اپنا کو کوئی مزہ نقصان نہیں ہوا ہے آپ جائیں. اس نے کہا نہیں یہ سارا کچھ تباہ کر کے آئی ہیں, میں اس لیے شکایت لگانے آیا ہوں. والد صاحب کے ساتھ جب واپس وہاں جانا ہوا تو دیکھا کہ کھیت کوئی خراب نہیں ہوا تھا, سب کچھ ٹھیک تھا. وہ اس وقت بندہ سمجھ گیا اور اس نے پھر معافی مانگی, معذرت کی. تو اسی طرح کے کافی واقعات ہیں. تو جناب یہاں پہ اکثر لوگ یہ ایسے پتھر اکٹھے کرتے ہیں اور اس میں آگ وغیرہ جلاتے ہیں. کچھ سیر و تفریح کے لیے ایک فیملی آئی ہوئی تھی ایک سائڈ پہ, تو کمنٹس میں لازمی بتائیں آپ کو کیسی لگ رہی ہے یہ جگہ. اور کبھی وزٹ کرنے آئیں تو آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا. تو جناب ہم آہستہ آہستہ اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں. یہ درختوں کے پیچھے سائڈ نیچے ان کی جگہ تھی, اور یہاں یعنی یہ خوفناک سا منظر ہے کہ یہ بس وہ بزرگ ہی تھی جو یہاں پہ چولہا وغیرہ کاٹ کے گئے ہیں. بہت سی ڈراؤنی جگہ ہے اور اکثر یہاں پہ لوگوں کی اموات ہوئی ہیں. والعالم صحت کی ہے یا پانی بعض ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو اس میں وہ گھسے ہیں, اور تو آگے پہاڑی ہے وہاں سے بندہ بس نیچے کہیں پھنس جاتا ہے اور مر کے اوپر آتا ہے. تو نہانا ہو, انجوائے کرنا ہو پانی کو, تو آگے پیچھے کی جگہ دیکھ کے جو سیف ہوں یہاں پہ کبھی رسک مت لیں. تو ایک دفعہ پھر آپ کو دکھا دوں کہ یہ مغرب سے مشرق کی طرف پانی بہ رہا ہے.